اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ النساء میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ بنی نوع انسان اور بشر جب اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو وہ چاہے یا نہ چاہے وہ مختلف رفاقتیں، سنگتیں اور صحبتیں اختیار کرتا ہے، اور یہ رفاقتیں، سنگتیں اور صحبتیں اس کی زندگی کا اگلا سارا دورانیہ اور اس کی اخروی زندگی کا رخ بھی طے کر دیتی ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی پیدائش کے اس مبارک ماہ فروری میں منہاج القرآن ویمن لیگ نے آپ کے لیے شیخ الاسلام سیریز کے عنوان سے جو ایک پوری سیریز ڈیزائن کی ہے، آج کی اس نشست میں ہم جس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے رفاقت، سنگت اور صحبت۔ اور ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہے بالخصوص کہ منہاج القرآن کی رفاقت کیوں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم رانا ادریس صاحب۔ سر، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سر کا تحریک سے تعلق کئی سال پرانا ہے، اور سر نے بطور اسکالر تحریک کو بیرون ملک ایک طویل عرصے صرف کیا ہے، حالانکہ آپ ایک بہترین میتھمیٹیشین بھی ہیں۔ کہاں پہ میتھمیٹیشین ہونا، اعداد و شمار کا ماہر ہونا، شاید سر نے اسی لیے اپنے گوشوارے کو نفع بخش بنانے کے لیے اس تحریک کی سنگت اور رفاقت اختیار کی، اور اپنی علمی قابلیت اور صلاحیت سے بیرون ملک جو ہے وہ تنظیمات کو صرف کیا، اور پھر پاکستان میں پہلے بطور ناظم دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل اور اب نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ شبیر صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، مشہور ہستی ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں۔ تحریک منہاج القرآن سے ان کا تعلق تنظیمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ایک سکول کی پوری چین کو ہیڈ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے فکر اور نظریے کا پرچار منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے مختلف اضلاع، تحصیلات، شہر شہر، کریا کریا بطور قرآن اسکالر بھی کرتی ہیں۔ السلام علیکم عائشہ باجی، آج کی اس اہم نشست میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سر، تو گفتگو کا آغاز جو ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گی، جیسا کہ ہمارا عنوان ہے کہ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کی طرف آئیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ رفاقت در حقیقت ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں باجی مبارکباد پیش کرتا ہوں منہاج ویمن لیگ کو کہ جنہوں نے اس فروری کے مہینے میں، جو کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی برتھ ڈے کا مہینہ ہے، اس میں شیخ الاسلام سیریز کے عنوان سے یہ پروگرام کنٹینیو کیے ہیں، جن میں ان کی تھاٹس اور ان کے پرنسپلز کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اس پر میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بہت شکریہ۔ جہاں تک باجی آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ رفاقت کیا ہے، تو رفاقت کا لفظی معنی تو ہے سنگت اور ساتھ، اور آپ نے ابتدائیے میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ انسان بیسیکلی ایک سوشل اینیمل ہے، اور یہ کبھی بھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ آپ جب سے انسان معرض وجود میں آیا ہے تب سے دیکھیں، بستیاں آباد کرنا، صحبتوں میں رہنا، سنگتوں میں رہنا، مل کر رہنا، اکٹھے رہنا، یہ اس کی نیچر اور فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے۔ تو جب اس دنیا میں آئیں گے تو سنگتیں تو ہوں گی، اب سنگت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً کامیابی کے لیے وہی سنگت ہوگی جو اس کو دنیا کی بھی کامیابی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خالق، چونکہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، انسان کا خالق ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی
کامیابی کا راز کس بات میں ہے، بے شک اور کس قسم کی صحبت اور سنگت اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر سکتی ہے۔ اور یہ جا بجا باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی صحبت اور سنگت کی طرف متوجہ کیا، جیسے باری تعالیٰ نے ابھی آپ نے جو سورہ نساء کی آیت کریمہ تلاوت کی، بڑی خوبصورت آیت ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں باری تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، بے شک کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی معیت اور سنگت عطا کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ صحبتیں اور سنگتیں کتنی سبحان اللہ، خوبصورت اور بے کتنی شک حسین ہیں۔ تو یہاں یہ لفظ رفیق جو استعمال ہوا ہے، اسی رفیق سے رفاقت کا لفظ بنا ہے۔ بنا تو رفیق کا معنی ہوتا ہے ساتھی، تو رفاقت کا معنی ہے سنگت۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، ایمان والوں کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کسی صحبت اور سنگت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور سچوں کی صحبت چاہیے، جیسے ادھر صدیقین فرمایا، یہاں وہی صادقین کا لفظ صادقین کا استعمال لفظ کیا۔ عطا کر۔ اسی طرح سورہ کہف کو پڑھیں، ویسے تو وہ پورا واقعہ بڑا صحبت اور سنگت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، مگر باری تعالیٰ نے اصحاب کہف کے پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد جس بات پر اس مضمون کو کلوز کیا ہے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا کہ بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں جمائے رکھ، ان کی سنگت میں جمائے رکھ، ان کے ساتھ جوڑے رکھ جو صبح و شام فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اس کی یاد معیار میں دیتے مشغول جا رہے ہیں، اللہ رب معیار العزت دیتے معیار دے رہے ہیں سنگت کا۔ تو آپ دیکھیں کتنی آیات کے اندر باری تعالیٰ نے بار بار اسی صحبت اور سنگت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایون کہ آپ کبھی سورہ الحدید کو پڑھیں، اب لمبا مضمون ہے، اس کی تفصیل میں تو اس وقت میرا خیال جانا ممکن نہیں ہوگا، مگر میں بالکل ریلیونٹ آیت کریمہ اس کی پڑھ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ منافق مرد ہوں گے اور کچھ منافق عورتیں ہوں گی۔ یقول وہ کہہ رہے ہوں گے، آوازیں دے رہے ہوں گے، کن کو؟ اللہ کو نہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کو وہ آوازیں دے رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ قیامت والے دن کا ہے، ہونا قیامت والے دن ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، مگر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ قیامت والے دن کے منظر کو بھی باری تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازل کہ آپ جان لیں کہ آپ کی ڈیسٹینیشن، تاکہ ہم سستی غفلت اس سے نکل آئیں، بیدار ہو جائیں اور ان چیزوں کو سمجھ کر اس قیامت کے دن کی تیاری کریں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ منافق مرد ہوں گے اور کچھ منافق عورتیں ہوں گی جو ایمان والوں سے کہہ رہے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ انظرونا، کہ اے ایمان والو ہمارے اوپر بھی ایک نظر کرم کر دو۔ کیوں کر دو؟ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لے لیں، کیونکہ اس دن نور کے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا۔ مگر جو آگے جواب ان کو دیا جائے گا جو باری تعالیٰ سنوانا چاہتے ہیں، آگے مجہول کا صیغہ ہے، فرمایا قیل، انہیں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، کہ یہ جو آج یہاں قیامت کے دن نور مانگ رہے ہو، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور چاہیے تو پلٹ کے واپس جاؤ وہاں پہ، اور واپس جا کر کیا کرو؟ فَالْتَمِسُوا نُورًا، جن سے یہاں نور کی خیرات مانگتے ہو ملے گی انہی سے، مگر مانگو وہاں جا کر، وہاں التماس کرو ان سے نور۔ تو وہ جو التماس کریں گے یقیناً کسی کی صحبت میں جائیں گے، بیٹھیں گے اور پھر وہاں بیٹھ کر کوئی گزارش کریں گے، ان کی صحبت سے لیں گے تو تبھی وہ نور ملے گا۔ اگر اتنی آیات پر ہی اکتفا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک نے جا بجا اسی صحبت اور سنگت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور قیامت والے دن سچی بات ہے کہ جنت اور دوزخ کے فیصلے انہی سنگتوں پر ہوں گے۔ کئی سنگتیں دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جائیں گی، اور کئی صحبتیں اور سنگتیں اور رفاقتیں ایسی ہوں گی جو جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ بہت خوبصورتی سے مولانا ادریس سر نے جو ہے بیان کیا، نہ صرف یہ کہ پیرامیٹر ان آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ملا ان رفاقتوں کا،
بلکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ رفاقتیں کس طرح مددگار اور معاون ہوں گی یہ بھی پتہ چلا. جی عائشہ شبیر صاحبہ، اس حوالے سے ہم آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے. آپ اتنے عرصے سے تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہیں، آپ کی پوری فیملی وابستہ ہے. یہ رفاقت، یہ سنگت، یہ صحبت، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں منہاج القرآن ویمن لیگ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور یہ ایک بہت خوبصورت اور یونیک پروگرام جو اس کا آپ نے انعقاد کر رہی ہیں، اور جس پر آپ بہت بہت شکریہ باجی. عنوانات کے تحت حضور سیدی شیخ الاسلام کو متعارف بھی کروا رہے ہیں. اور یقیناً یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہے کہ منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا پروگرام کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی قیادت کو، اپنے قائد کو، اپنے مربی کو، اپنے شیخ کو صحیح معنوں میں سمجھ بھی رہے ہیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے اندر بھی ان کا تعارف جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے سے تفصیلی ہو رہا ہے، ریکارڈ پہ لے کے آ رہے ہیں. جو ٹاپک آج آپ نے منتخب کیا ہے، جس میں مجھے حاضری کا آپ نے شرف بخشا ہے، بڑی خوبصورت گفتگو کی رانا محمد ادریس صاحب نے، اور ہمیشہ میں ان کی بڑی فین بھی رہی ہوں اس حوالے سے کہ ان ٹاپک کو بڑا اچھے ٹو دا پوائنٹ اور پھر بہت زیادہ مدلل انداز میں بات کی جاتی ہے. تو میں انہی کی بات کو سیکنڈز کرتے ہوئے تھوڑا سا اس میں اضافہ چاہوں گی کہ یقیناً ظاہر وقت کی بھی کمی ہے، اور موضوع بہت اہم ہے، اور جس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. پہلا سوال ہے یقیناً رفاقت اور سنگت، جسے آپ فرینڈ شپ بھی کہہ لیں، کمپینین شپ بھی کہہ لیں، جس میں آپ صحبت ہے، سنگت ہے، رفاقت ہے. یہ اصل میں ہم آغاز میں ہی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی حیات کے مقصد کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو خیر اور شر کی ایک جنگ ہے. حزب الشیطان اور حزب الرحمان دونوں موجود وہ بھی ایک دیکھتے ہیں کہ ایک رفاقتوں کا ایک گروہ ادھر ہے، رفاقت کا گروہ ایک ادھر ہے. وہ بھی گروہ اجتماعیت، سنگت، رفاقت. وہ جو سر بات کر رہے تھے نا کہ انفرادی سطح پر نہیں رہا جاتا. جب آپ ایک کوئی نہ کوئی پورشن آپ کو پارٹ چننا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کا آپ کو حصہ بننا ہے، کسی نہ کسی رفاقت کا، کسی سنگت کا، کسی صحبت کا کوئی ایک گروہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جب وہ دو گروہ بنتے ہیں، جس کو آپ ایک حزب الشیطان کہتے ہیں اور حزب الرحمان کہتے ہیں، یہ شروع سے ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر بس کر کے جاؤں گی کہ آپ جب بنتے ہیں تو پھر آپ اللہ رب العزت نے آپ کو خود ایک دعا سکھائی ہے. آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ایسا راستہ دکھا جو ہدایت والا بھی ہو اور پھر استقامت والا بھی ہو. مختلف تراجم میں اس کے جس کا سیدھا راستہ ہو، ہدایت کا راستہ ہو. تو اللہ رب العزت نے اس رفاقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ دنیا میں کوئی شخص اکیلا کامیابی کی طرف نہیں چل سکتا، تنہا اکیلا کوشش کر کے ایفرٹ کر کے ہدایت نہیں پا سکتا. اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اسے سنگتوں کی طرف ریفر کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ اگر آپ کو ریفر کیا جاتا ہے انعام یافتہ لوگوں کی طرف، اور پھر آپ کو دونوں راستے دکھائے ہیں، ایک طرف انعام یافتہ ہیں، ایک طرف غضب یافتہ ہیں، گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اب ہمیں یہ شعور دیا ہے. اب جو اگلا انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی تو وہ شعور ہمیں پھر بتاتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میری کامیابی اس طرف ہے یا اس طرف ہے، میرا راستہ ادھر ہے یا ادھر ہے، میری رفاقت کدھر ہے. وہ جو آخری آیت کریمہ سورہ حدید کی بتا رہے تھے، مجھے بڑا میرے اندر دل میں آئی تھی کہ جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے پھر بھی ہماری سنگتوں کو ہی پکارا جائے گا، ہماری سنگتوں کو ہی دیکھا جائے گا ہم کن لوگوں میں رہتے تھے. پھر اب سب سے بڑی بات، جب ہم یہاں سے اس دنیا سے جائیں گے ہمارے اعمال کی پوچھ گچھ تو بعد میں ہوگی. ہم نے اس حدیث پاک میں بھی دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے اس کی گواہیاں لے کے آؤ کہ یہ کن لوگوں میں رہتا تھا اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس کی رفاقت کیا تھی، اس کی کمپینین شپ کیا تھی، اس کی فرینڈ شپ کیا تھی، یہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ جاتا کن میں تھا، بیٹھتا کن میں تھا، سنتا کن کو تھا، دیکھتا کن کو تھا، کن کے ساتھ ان کے صبح و شام گزرتے تھے. وہ جو اس کی کمپینین شپ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا اس وقت کا معاملہ طے کیا جاتا ہے. تو اپنی دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی کا انحصار ہمارے ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کے سنگی ہیں،
جن کے ساتھی ہیں، جن کے دوست ہیں، جن کے رفیق ہیں، جن کے کارکن ہیں، جن کے ممبر ہیں، ہم کن کے ہیں، بس اللہ رب العزت نے یہ دیکھنا ہے۔ اور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ اکیلا رہ نہیں سکتا، اس نے کسی نہ کسی گروہ کا حصہ بننا ہے۔ کس گروہ کا بننا ہے؟ اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ہدایت کے بہت سارے ذریعے دیے ہیں۔ پھر وہ آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ سب سے پہلا ذریعہ اللہ رب العزت نے نبوت کا دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر آئے، خاتم النبیین، پھر ان کی ذریعے سے صحبت اور سنگت کے پیرامیٹرز طے کروا دیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طریقے ہیں۔ جیسے آپ وہ اتنی خوبصورت آیت کریمہ جو ہمارے اور آپ کے سب کے لیے زبانی یاد ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے تحریک منہاج القرآن کے رفقا ہیں، کہ وہ یاد رکھیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان چار چیزوں کو یاد رکھیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو سلسلے چل رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے آپ نے، وہ رفاقت، وہ سنگت، وہ صحبت، وہ دوستیاں کیا آپ کی ان لوگوں کے درمیان گھومتی ہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر آپ بہت ہی خوبصورت رفیق ہیں، پھر آپ کی کیا خوبصورت رفاقت ہے اور کیا یعنی سنگت اور رفاقت کی یہ صحبت، اور یہ جس طرح سے آپ نے بتائی۔ سر میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی، باجی نے فلاح کی بات کی، اب ہم جس مادیت پرستی کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری فلاح کے، کامیابی کے، اچیومنٹس کے، سنگتوں کے، صحبتوں کے ہر پیمانے بالکل آپ سمجھے ریورس ہو گئے ہیں، 180 ڈگری پہ چلے گئے ہیں۔ اس دور کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کی، تحریک منہاج القرآن کی سنگت کی، جہاں پہ ہمارے نفع کے پیرامیٹرز بدل گئے ہیں، کامیابی کے پیرامیٹرز بدل گئے ہیں، تو آپ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کا کیا ہے، جہاں پہ اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، ان کی رجسٹریشنز ہیں، ان کی ممبرشپس ہیں، تو کیا فرق ہے تحریک منہاج القرآن کی رفاقت میں، کیا تخصص ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا باجی آپ نے۔ یقیناً اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری اچھی سنگتیں ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ میں جب فی زمانہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کا ذوق ہوتا ہے کہ مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، کئی لوگ مدرسے بہت بنواتے ہیں، کئی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی بڑی خدمت کرتے ہوں گے، کئیوں کا ذوق ہوتا ہے کہ یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، کئیوں کھانا کھلاتے ہیں، کئیوں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی پانی میسر نہیں ہے تو فلٹر لگوا دو، ہینڈ پمپ لگوا دو، الغرض اس طرح کی کروڑوں نیکی کے کام ہیں۔ اور یہ کام ایسا نہیں ہے کہ منہاج القرآن نہیں کہتا، منہاج القرآن بھی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ہماری یہ ماڈل ٹاؤن والی مسجد ہی اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں خوبصورتی کے حوالے سے اس صدی کا ایک شاہکار ہے۔ منہاج یونیورسٹی کی مسجد دیکھیں، ابھی لندن کے UK کے اندر بریڈ فورڈ جیسے شہر میں 1 ایکڑ زمین پر جو اللہ کا گھر تعمیر کیا جا رہا ہے، اسلامک سینٹر بنے گا، وہ کتنا بڑا شاہکار ہوگا۔ اور پوری دنیا کے اندر کتنے کتنے خوبصورت اللہ کے گھر بنائے ہیں۔ یتیم بچیوں کی شادیاں بھی منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں، ویلفیئر کی ہماری کتنی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے سکولز ہیں، مدرسے ہیں، یونیورسٹی ہے، آغوش ہے، تحفیظ القرآن ہے، یہ سارے کام بھی منہاج القرآن کرتا ہے۔ مگر منہاج القرآن کا ایک سب سے بڑا امتیاز جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس صدی کے اندر جب دین اور امت دونوں زوال کا شکار ہیں تو واحد تحریک منہاج القرآن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کی فکر ملتی ہے، سوچ ملتی ہے، ایک تھاٹ ملتی ہے، اس کے لیے ایک منظم پلاننگ ملتی ہے۔ اور یہ ایسا کام ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری نیکیوں پر حاوی ہے۔ لیکن 3 مقامات پر باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں بات کی اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ مگر کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ وہ دین حق کیا ہے؟ دین حق سے مراد دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، دستور عطا کیا ہے، ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام اسلام ہے، اور اسی کو باری تعالیٰ دین حق سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو ڈسپلن عطا کیا ہے، دستور عطا کیا ہے،
وہ دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے کہ یہ سسٹم غالب آئے گا، یہ نظام لوگوں کو ملے گا تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اب یہ جو اللہ کا منشا ہے، اللہ کا یہ منشا 14 صدیاں پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور جب تک انسانوں کی دنیا باقی ہے اللہ کا یہ منشا بھی اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری سونپی کہ محبوب آپ اس دین کو غالب کر کے دکھائیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ کی پوری سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ مکہ کی گلیوں کے اندر، طائف کی وادیوں میں جا کر، اور پھر اس سے بڑھ کر کبھی میلوں کے اندر، پھر اس کی پاداش میں کیا کیا لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا، شاعر کہا، مجنوں کہا، پتھر مار کر آپ کے جسم اقدس کو لہو دہان کیا۔ پھر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں جنگم کا ہونا اور جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادتیں، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہوئے، اور ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ وقت آیا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور جس دین اور سسٹم کو اللہ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے اس دین کو غالب کر کے دکھایا۔ اب یہ جو کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یقیناً یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے۔ بالکل، اور ایک لمحے کے لیے اس پر غور کیا جائے، سوچا جائے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے منشا کے لیے، جو اللہ آج بھی چاہتا ہے کہ یہ دین غالب آئے، باطل نظاموں پر غالب آئے، اس اللہ کے منشا کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محنت کرے گا، کام کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ شاید کروڑ نفلی عبادتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں نا، خالی مسجدیں بنانے سے دین غالب نہیں آ سکتا، خالی مدرسے بنانے سے دین غالب نہیں آ سکتا، خالی بچیوں کی شادیاں کرنے سے دین غالب نہیں آ سکتا۔ یہ نیکی کے کام ضرور ہیں، اللہ ان پر اجر عطا کرتا ہے، مگر یہ فکر، یہ سوچ، یہ تھاٹ کہ ایسا سسٹم آئے اور ایسا نظام لایا جائے کہ جس میں اللہ کا عطا کردہ دین دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے، یہ کام اگر کسی جماعت، کسی تحریک اور پلیٹ فارم سے سنائی دیتا ہے تو وہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس کا نام تحریک منہاج القرآن ہے، اور وہ ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ مگر ویسے میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری بات سن کر کئی لوگوں کو اختلاف بھی ہو اس سے کہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری ہی تو یہ بات نہیں کرتا، اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ سوال ہوتا بھی ہے سر کہ کئی لوگ ہوں گے جو دین کے غلبے کا نام لیتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو مجھے انکار نہیں ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو قبول بھی فرمائے اور ان کو مزید برکتیں عطا کرے۔ جو شخص جہاں جتنا جس حال میں بھی دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا۔ مگر میں جب انالیسس کرتا ہوں کہ ایسے 2، 4، 5، 7 لوگ جو کبھی دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں کہ اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کیا جائے، جب میں ان کا انالیسس کرتا ہوں تو میں بلکہ سننے والوں کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی ان چند ایک کرائیٹیریاز کو سامنے رکھیں اور پھر اس پر انالیسس کریں کہ جو بندہ اس دین کے غلبے کی بات کر رہا ہے کہ یہ باطل نظاموں پر غالب آئے، تو اس شخص کو دین کا پورے دنیا کے حالات کا ویژن کتنا ہے، حالات کا ادراک کتنا ہے، اس کے پاس منظم پلاننگ کتنی ہے، اس نے اب تک اس دین کے غلبہ کے لیے خود پریکٹیکل کیا کام انجام کیے، کتنی منظم جد و جہد اس نے کر کے دکھائی ہے۔ اگر یہ چند ایک باتوں کو بھی بیس بنا کر آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں وہ جسے کہتے ہیں نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے۔ اور پھر میں ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں، کئی ایسے دین کا غلبہ کا نام لینے والے اور انقلاب کا نام لینے والے ہیں، تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حادثاتی طور پر انقلابی لیڈر بن گئے۔ انہوں نے اپنا ارد گرد کا ماحول دیکھا، کچھ ایسی آوازیں اٹھتی دیکھی، انہوں نے بھی نعرہ لگانا شروع کیا۔ مگر ڈاکٹر طاہر القادری جس قیادت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کوئی حادثاتی لیڈر نہیں بنے۔ بالکل، اللہ نے اس صدی میں ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ دین اور امت پر آنے والے زوال کو ان کے ذریعے پھر سے عروج میں بدلا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات باجی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ضرور سر، اس کی اگر آپ تاکہ سننے والوں تک بھی یہ بات پہنچے۔ ابھی قبلہ حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر
خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کی ایسی خدمت کرے کہ یہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرا جائے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو حادثاتی لیڈر نہیں ہے، مقصد کے تحت اللہ رب پھر یہ العزت دعا قبول ہوئی اور خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا ماشاءاللہ کہ فرید الدین مبارک ہو، اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام طاہر رکھنا۔ نام بھی بتایا، نام بھی بتا دیا۔ پھر اس کے علاوہ کیا کیا کرم نوازیاں کی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا، جی جی جس کے لیے پھر یہ وقت ہمارا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ مجھے کم و بیش کو 3.5 سال جنگ میں رہنے کا موقع ملا، جی جی اور میرے اس اسٹے کے دوران میری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی ہے جو قبلہ حضور کے بالکل بچپن کے ساتھی ہیں، اور میں نے براہ راست ان سے سنا ہے۔ جی جی سر، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ حضور ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، تو پرانی عیدگاہ والے محلے میں جو آپ کا گھر ہے، تو وہاں اس گھر کے کونے پر آپ کے دادا جان نے ایک پتھر لگایا ہوتا تھا، جب کوئی ٹریفک گزرے تو مکان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو کہتے اس ایج میں بھی آپ اس پتھر پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے، کئی کلاس فیلوز کو بلا لیتے اور انقلابی خطاب کرتے، اور اس خطاب کا بھی لب لباب اور نچوڑ یہ ہوتا تھا کہ آپ فرماتے کہ میں اپنے آقا کے لائے ہوئے دین کی اتنی خدمت کروں گا، اتنی خدمت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پر سر بلند ہو جائے۔ یعنی 8-10 سال کی عمر جب بچہ کھیل کود میں مگن ہوتا ہے، تبھی فکر و نظریہ اور عزم اور مقصد ان کی زندگی میں یعنی بیسک چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حادثاتی لیڈر نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ پھر یہ چیز آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، ہمارے سیل سینٹر پہ اویلیبل ہوگی، اور بہت سے میرے سننے والے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ قبلہ حضور نے 1973 میں ایک ڈائری لکھی اپنے ہاتھوں سے۔ جی جی وہ بالکل، قرآنی فلسفہ انقلاب کو پڑھیں تو اس کی اینڈ پر وہ ساری موجود ہے۔ اس کی تصاویر لے کے وہ شامل کی ہوئی ہے، وہ پڑھنے والی چیز ہے۔ اس وقت ابھی منہاج القرآن کا وجود بھی نہیں تھا، آپ اسٹوڈنٹ تھے، اور آپ نے اس دین کے غلبہ لے کے لیے ایک پورا سکیچ کھینچا ہوا ہے، پورا نقشہ ہے، جس کا لب لباب میں چند جملوں میں اگر عرض کرنا چاہوں تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے باطل قوتوں کو للکاروں گا۔ شروع میں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لوگ میرا ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہاں قربانیاں دینا پڑیں گی، ویژن بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ اس میں اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے امید ہے، کامل یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی پر انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا، مسلم کامن ویلتھ کا قیام عمل میں آئے گا، اور امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے سائے میں۔ انشاءاللہ، آمین ثم یہ چند باتیں میرے کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری وہ حادثاتی لیڈر نہیں ہے، یہ امتیاز ہے جو میں بتا رہا ہوں نا کہ باقی ایسی تنظیموں و جماعتوں سے ہٹ کر منہاج القرآن ہی کی رفاقت اور سنگت کیوں، تو یہ امتیاز ہے کہ یہ واحد تحریک منہاج القرآن اس صدی کے اندر ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کا مقصود، جس کا مدعا، جس کا فائنل ڈیسٹینیشن، الٹیمیٹ گول اور مقصد اگر کوئی ہے تو وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا غلبہ ہے۔ دین کا غلبہ۔ اس وجہ سے جو اس تحریک کی رفاقت حاصل کر کے دست و بازو بنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک عظیم صحبت اور سنگت میں آتے ہیں، اور ایک ایسی عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں کہ جس کی کئی کروڑوں نفلی عبادتیں مل کر بھی شاید مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ امتیاز منہاج القرآن کا اور ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے، جس وجہ سے اس کی رفاقت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے عظیم ہے۔ بالکل، رانا ادریس صاحب نے بہت اہم پہلو قیادت کے حوالے سے اور ان کے عظیم مقصد جو غلبہ دین حق ہے اس کے حوالے سے بیان کیا، مگر عائشہ شبیر صاحبہ آپ جیسا کہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہماری جو جنریشنز ہیں وہ اور ہی پیراڈائم میں زندگی گزار رہی ہیں، اور ہی جہت میں زندگی گزار رہی ہیں، تو تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں، آپ کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیں گی کہ ایک روحانی اور ایک قیادت کا عنصر اس کے اندر ہے، یہ اس کی ایک مسلمہ حقیقت ہے، مگر تحریک منہاج القرآن جو کہ خود تحریک ہے اور اس قیادت کی شخصیت کا عکس ہے، پرتاؤ ہے، اس کی ہمہ جہتی کس طرح سے ہماری یوتھ کو، ہماری ینگ جنریشن کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، اور اس کی رفاقت کس طرح سے ان کے لیے جو ہے ایک اہم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو پہلا کوشچن کیا تھا اس میں تھا کہ رفاقت اور سنگت کیوں ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی، احادیث میں بھی یہ بہت
مطلب جی، وہ طریقے بے سے شک آپ بیان نے ہے کہ آپ انسان نے ایک رفاقت کے تحت ہی رہنا بتا دیا ہے کہ بتا ضرورت دیا ہے، اس پہ، بالکل ضروری کیوں ہے۔ ہاں جی، اب تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کیوں ضروری ہے؟ ابھی رانا صاحب نے بڑا خوبصورت قیادت کی اس سینیریو میں بتایا کہ اصل میں تحریک کا جب نام لیتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے جو نظریہ جو فکر دی ہے اس کی پریکٹیکل صورت تحریک منہاج القرآن نظر آتی ہے۔ اب تحریک منہاج القرآن کی ہی رفاقت کیوں ضروری ہے؟ میں اس پر ایک آیت کریمہ پڑھوں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم میں سے بہترین امت، بہترین گروہ وہ ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے گھروں سے نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ سب سے بہترین ایمان اس کا ہوتا ہے کہ جو برائی سے روکے بھی اور نیکی کا حکم بھی دے۔ اب جو رانا صاحب بات کر رہے تھے نا کہ اب بہت ساری جماعتیں ہیں، ہم بہت سارا تجزیہ بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، جاتے بھی ہیں، یہ رانا صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، میرا بھی ہوتا رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک پوائنٹ کے اوپر بہت سٹریس ہوتا ہے، بہت زور ہوتا ہے کہ آپ ان کو نیکی کا حکم دیتے بڑا دیکھیں گے، وہ نیکی کا بہت حکم دیتے ہیں، یہ نیکی ہے، یہ اجر ہے، یہ نیکی، یہ ثواب، یہ مدرسہ، یہ شادیاں، یہ جو سارے کام بتا یہ نیکی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور نیکی کرنا، حضور شیخ الاسلام خود بھی فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کا حکم دینا آسان ہے، حق کی بات کرنا آسان ہے، حق کے لیے کام کرنا آسان ہے، مگر باطل کا انکار کرنا یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ باطل کو جھٹلانا، غلط کام کو غلط کہنا، برے کو برا کہنا، برائی کو برائی تصور کرنا بھی اور ماننا بھی اور اس سے روکنا بھی، للکارنا بھی اس یہ کو۔ سب سے بڑا ایک پیرامیٹر ہے آج کی نئی نسل کے لیے بھی اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی۔ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ وہ جماعت جو اس وقت آپ کی بہترین رفیق بن سکتی ہے اور وہ قیادت جو آپ کو بہترین رفاقت دیتے ہیں، اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو حق کے لیے لڑنا بھی سکھاتے ہیں اور باطل کے سامنے کھڑے ہو کر للکارنا بھی سکھاتے ہیں۔ وہ کسی سطح پر بھی، نہ سیاسی سطح پر، نہ تنظیمی سطح پر، نہ انتظامی، نہ روحانی، نہ مذہبی، نہ معاشرتی، کسی سطح پر کمپرومائز کرنا نہیں سکھاتے ان چیزوں کے اوپر کہ آپ نہیں ہے، بس آپ یہ حق ہے تو حق ہے، یہ سچ ہے تو سچ ہے، یہ جھوٹ ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ وہ جو دو گروہ ہیں نا کہ یہ حزب الشیطان اور یہ حزب الرحمان، وہ حق کے گروہ کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مگر ہاتھ میں وہ تلوار بھی دے رکھی ہے، چاہے وہ قلم کی صورت میں ہے، زبان کی صورت میں ہے، لفظوں کی صورت میں ہے، عمل کی صورت میں ہے، کردار کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہے۔ تحریک منہاج القرآن ایسی رفاقت کا نام ہے، تحریک منہاج القرآن ایسی سنگت کا نام ہے، ایسی کمپینین شپ کا نام ہے، ایسی آپ کو فرینڈ شپ دیتی ہے، ایسی آپ کو صحبت دیتی ہے، ایسی آپ کو کمپنی دیتی ہے کہ جس کمپنی میں جا کر آپ صرف حق کے لیے حق کو نہیں حاصل کرتے، غالب نہیں کرتے، بلکہ آپ باطل سے ٹکرا جانے کا شعور حاصل کرتے ہیں، آپ باطل سے ٹکرا جانے کی طاقت اور قوت اختیار کرتے ہیں، آپ کو شعور ملتا ہے، آپ کو سینس آتی ہے، آپ کی دیکھنے کی صلاحیت بدل جاتی ہے، آپ کے سننے کی صلاحیت بدل جاتی ہے، آپ کے سوچنے اور دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی انداز فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو اس طرح کی کوئی جماعت ملے، کوئی تنظیم ملے، میں تو یہ کہوں گی میری تو زندگی گزر گئی، اور زندگی کیا موت بھی اسی تحریک کے نام ہے، کہ ایسی کوئی جماعت، کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسی تحریک اس پاکستان کے ساتھ رکھے، پوری دنیا میں دیکھیں، اگر کوئی آپ کو یہ کہنا سکھائے کہ یہاں بیٹھ کر آپ حق کی آواز بھی بلند کریں اور باطل کو بھی للکاریں، کوئی نہیں سکھائے گا۔ وہ سکھاتا ہے جس کی قیادت کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہو، جو آپ کو یہاں بیٹھ کر چاہے وہ دھرنے دیں، چاہے وہ اعتکاف کروائیں، وہ میلاد پاک کی محفلیں کروائیں یا پروٹیسٹ کروائیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کروا کے دیکھ لیں، چاہے وہ مذہبی ہو، روحانی ہو، سیاسی ہو، کسی بھی سطح پر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، مگر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو حق کا شعور بھی دے رہے ہیں اور باطل سے ٹکرانا بھی سکھا رہے ہیں، آپ کو دونوں چیزیں دکھا رہے ہیں، اور یہی اسلام کا مقصد ہے، دین حق کو غالب بھی کرنا اور باطل کو جھٹلانا بھی۔ یہ دو چیزیں اکٹھی ہیں،
کہ جال حق زہق زہق الباطل، الباطل۔ اگر یہ آپ ایک چیز کو اختیار کر لیں اور دوسرے پہ کمپرومائز کر جائیں تو آپ ادھورا تو آپ دیکھیں نا حضور شیخ الاسلام کا میں ہمیشہ وہ ضرور سنا کرتی ہوں، اگرچہ وہ سیاسی ہے مگر اس میں روحانی اور مذہبی حوالے سے ہماری تربیت بھی ہے اور قوم کو بھی ایک لیسن دیا ہے، نئی نسل کو بھی بتایا ہے۔ آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ ایک قیادت، ایک قائد، ایک لیڈر، جسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ بنا خود سے بنے ہوئے لیڈر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ لیڈر ہیں، یہ اللہ نے جنہیں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ صرف وہی لیڈر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کی نوک پر ایسے لوگوں کو اڑا سکتا ہے جو باطل کی نشانی بن جاتے ہیں، جو جھوٹ کا ایک استعارہ بن جاتے ہیں، جو کمپرومائز کروا کر اپنے مقصد سے آپ کو ہٹا دیتے ہیں۔ آپ مقصد سے نہیں ہٹتے، چاہے کچھ ہو جائے، آپ یہ راستہ اختیار کریں، آپ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ حضور شیخ الاسلام کی پوری زندگی دیکھ لیں تو کیوں نہ ایسے شخص کی رفاقت اختیار کی جائے، کیوں نہ ایسے شخص کا سنگی بنا جائے، کیوں نہ ایسے شخص کا دوست بنا جائے، کیوں نہ ایسے بہتری کے لیے کہ جس نے آپ کو اس دنیا میں بھی ایک بہترین انسان بنا۔ میں آخرت کی بات تو نہیں کرتی کہ نئی نسل کہتی بھی آخرت دیکھیں گے، میں نئی نسل کو کہتی ہوں کہ اس دنیا میں بھی بہترین کردار اس کا ہے، پرسنالٹی اس کی سب سے کامیاب ہے، وہ اس دنیا میں بھی اس پوری سوسائٹی کے اندر بھی بہترین انسان مانا جاتا ہے کہ جس کا شعوری لیول اتنا اچھا ہو کہ وہ برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہتا ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ پہ نہ ہو عائشہ، یہ ایک پوائنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، تو میں نے اس لیے اس ایک پوائنٹ کو زیادہ اہم سمجھا کہ ہم تحریک منہاج القرآن کے اس رفاقت کے امتیاز کو حاصل کریں کہ جس امتیاز نے آپ کی زندگیوں کو بدل دیا ہو، جنہوں نے آپ کے سوچنے کے انداز کو بدل دیا ہو، جس نے آپ کے جو ہے دنیا اور آخرت کے پیرامیٹرز بدل دیے ہوں۔ بالکل، یہ آپ کی گفتگو میں جو بھی ہمارے سننے والے ہیں جو آلریڈی رفیق ہیں وہ تو اس کو جانتے ہیں، اس پہ شرح صدر رکھتے ہیں، مگر جن کو ابھی اس کی رفاقت اختیار کرنی ہے، جو سوچ رہے ہیں، تو یہ ایک چیلنج بھی ہے ان کے لیے۔ رانا صاحب کی گفتگو نے بھی پیرامیٹرز دیے کہ آئیں انالائز کریں اور آئیں خود کو بیچ میں، جب تک کہتے ہیں نا کہ جو جس راہ پہ جاتا ہے وہی اس راہ کو جانتا ہے۔ تو بہت خوبصورت آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو رفاقت اور تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کے اعتبار سے چل رہی ہے۔ سر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ منہاج القرآن کی رفاقت جو ہے وہ ایک مخصوص زر اعانت کے ساتھ متصل ہے، اور اس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مادیت پرست زندگی میں لوگوں کی دنیا میں اس وقت دوڑ ہی پیسہ بچانے کی یا پیسہ کمانے کی ہے، اور اس سے آگے نہ ہم سوچتے ہیں نہ کچھ پلان کرتے ہیں۔ تو تحریک منہاج القرآن کی رفاقت جو کہ ہمیں دنیا کی بہتری بھی بتاتی ہے، اخروی بہتری بھی بتاتی ہے، اس کے ساتھ یہ زر تعاون کو جو ہے وہ متصل کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی ایک مخصوص جو ہے شرح بھی طے کی گئی ہے، سالانہ اور جو ہے یک لائف ممبرشپ۔ تو اس حوالے سے اگر آپ روشنی ڈالیں۔ باجی، اس کے بہت سارے اینگلز ہو سکتے ہیں اس سوال کے جواب کے۔ اس کا جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ابھی جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ اس سے بڑا نیکی کا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے کام کیا جائے، تاکہ یہ دین ایک سسٹم کے طور پر آئے۔ تو یہ جب ہم زر رفاقت دیتے ہیں تو یوں سمجھیں یہ ایک بہت بڑے عظیم مشن میں ہمارا حصہ ڈل جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے، حالانکہ اللہ کسی کے قرض کا محتاج نہیں ہے، مگر یہ خوش نصیبی ہوگی اس بندے کی کہ جو اس عظیم مشن کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا، اپنی جان کھپائے گا، اپنی صلاحیتیں لگائے گا، اپنا وقت لگائے گا۔ یہ جو کچھ اس عظیم مقصد کے لیے کوئی بندہ لگاتا ہے یہ قرض حسنا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، رسول محتاج نہیں ہے، دین محتاج نہیں ہے، انقلاب محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کیوں مانگتا ہے؟ وہ مانگتا اس لیے ہے، آگے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ کہتا ہے کہ جو مجھے قرض حسنا دے گا، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو، وقت کی شکل میں ہو، صلاحیتوں کی شکل میں ہو، جان کی شکل میں ہو، تو میں خدا اسے کثیر مرتبہ ملٹی پلائی کر کے اس بندے کو واپس لوٹا دوں۔ یعنی کہ دنیا کے بینکاری سسٹم کیا نفع دیتے ہوں گے جو اللہ رب العزت نے مقابلہ ہی کوئی نہیں، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ وہ تو باری تعالیٰ نے فرمایا نا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں اس مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں تو
تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابلا، اور پھر اس سے ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اس سے نیچے اتر کر بندے کو اور کیا سمجھائے؟ وہ کہتا ہے نادانو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ بوتے ہو اور ایک دانے سے میں 700 دانے پیدا کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اسی طرح میں 700 گنا بڑھا کر اسے واپس پلٹا دیتا ہوں۔ اور اس پر بھی اس نے اینڈ نہیں کیا، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر چاہوں تو اسے پھر کئی گنا ملٹیپلائی کر دیتا۔ مولا کیسے کا جواب دینے میں کسر تو اس نے پہلے نہیں چھوڑی، مگر پھر بھی ہماری سیٹسفیکشن کے لیے کہا واللہ واسع علیم، جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ بڑی وسعت والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک عظیم مشن کے لیے خدمت ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جب آپ زر تعاون دیتے ہیں، زر رفاقت دیتے ہیں، تو یہ تو ایکچولی خود اس بندے پر ہی اس کی اصلاح کے لیے خرچ ہو جاتا ہے، بالکل اس کی شکل میں ہر منتھلی منہاج القرآن جو ہمارا ایک مجلہ نکلتا ہے وہ اس بندے کو پہنچتا ہے۔ اب جو لائف ممبرشپ حاصل کرتا ہے وہ 6000 دیتا ہے، اور 10 سال تک جب اس کو مجلہ جانا ہے تو اگر کیلکولیشن کریں تو شاید وہ 6000 سے بھی زیادہ پیسے اس بندے پر خرچ ہو جاتے، 10 سالوں بعد ریٹ سے کتنے اوپر چلے جاتے، تو وہ تو اس بیچارے پر ہی سارے کے سارے خرچ ہو جاتے۔ تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ یہ زر رفاقت اس لیے بھی ہے کہ تاکہ وہ اس کی اصلاح کے لیے جو سامان ایک اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو یہ اسی پر سارا صرف ہو جائے گا، اور خیر کے کام کے لیے پھر بندے کو اس میں ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ جب بندہ تھوڑا تھوڑا دیتا ہے تو دینے کی وجہ سے بندے کے اندر سے وہ کنجوسی اور وہ جو سارا وہ بخل ختم ہوتا ہے، اور سخاوت کی طرف بندہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے لیے کوئی رستے آگے کھلتے چلے جاتے ہیں، سبیل اللہ کا پھر پورا اس کے اوپر قرآن کا جو ہے پورا الگ کنسیپٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ خیر کا کام ہے، خیر کے کام کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی جہاد کے لیے لشکر روانہ ہوتا تو آپ اعلان کرتے کہ اللہ کے دین کے لیے کیا پیش کرتے، کوئی گھر کا آدھا مال پیش کر رہا ہے، کوئی سارا ہی مال لا کے دے رہا ہے، کوئی درہم دینار اتنے ڈھیر کر رہا ہے کہ میرے آقا اپنی جھولی میں ڈالتے پھر رولتے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا آج تیرے عثمان نے اتنا دے دیا ہے کہ قیامت تک اب عثمان سے کوئی سوال نہ کرے۔ اللہ، تو یہ تو ایک اللہ کی رب کی عطا ہے جو عطا ہے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے یہ خرچ کرنا در ہے۔ حقیقت یہ وہ دینا نہیں، خرچ نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے، اصل میں تو یہی کام آنے، یہی اس کا نام زر رفاقت، یہ ذر رفاقت ہے۔ آپ کا بھی اگر اس میں ہمیں میں شارٹ اس سا میں تھوڑا سا ظاہر اتفاق بھی کروں گی، اس پہ تو کوئی انکار نہیں، لیکن میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب انسان ایک بشری ایک تقاضا ہے کہ اسے اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ جان تو دیتا ہے لیکن چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری کوئی نیکی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی کمال کو جب تک کہ تم اس چیز کو نہ خرچ کرو جو تمہارے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو یہ ایک اب آج کل کے دور میں مادیت کے اس دور میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے مال سے بڑی پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ اسی مال سے محبت کا ہی نتیجہ ہے نا کہ آج پاکستان میں کرپشن ریشو کتنی بڑھ گئی ہے، اور ہر حوالے سے ہمیں بس مال کمانے کی ایک عجیب دوڑ لگی، ہم نیکی بھی ضرور کریں گے مگر پیسہ نہیں خرچ کر سکتے، مال نہیں خرچ کرتے۔ تو یہ جو تحریک منہاج القرآن کے ویسے بھی رفاقت کے اعتبار سے یونیک ہے، اس کے اندر یونیکنیس ہے، اور اپنی ایک رفاقت میں جب آپ باقی سارے نیکی کے کاموں کے ساتھ جو سب سے اہم ترین کام ہے دین حق کے غلبے کے لیے کام کرنا، سسٹم کی تبدیلی کے لیے کام کرنا، نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنا، انقلاب کے لیے کام کرنا، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی کا امر نہیں ہے، اور کوئی اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ قریب ہونے کے لیے کوئی اور ایسا اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی قربت اس سے بڑھ کر کہیں سے نہیں ملتی جب آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کے محبوب کے لائے ہوئے نظام کو آپ اس کے لیے سربلند کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہو، اور پھر اس کی سنگت میں کر رہے ہو جو اس وقت کامل نمونہ نظر آتے ہیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ سیدی حضور شیخ الاسلام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی صحیح بتا رہے تھے رانا صاحب کہ یہ تو اتنا ہی شاید ایک سال میں ہی ہمارا نکل جائے، واپس لوٹا دیتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے حضور شیخ الاسلام ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر جس جماعت میں ہم جا رہے ہیں، جس کی رفاقت اختیار کر رہے ہیں، جس کے ساتھ سنگی بن رہے ہیں، اس رفاقت میں ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں،
جان کی قربانی تو بھی بڑی دور کی بات ہے، جان کی قربانیاں بھی دی ہیں، مگر اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ مال کی قربانی دو، اپنی محبوب شے کی قربانی دینا۔ کیا فرق پڑ جاتا ہے تھوڑے سے پیسوں سے؟ نہ تو تحریک کا کوئی بہت بڑا کوئی سیکریٹریٹ تعمیر ہو جائے گا، نہ کوئی مسجد بن جائے گی، لیکن آپ کے تھوڑے تھوڑے دینے سے آپ کے اندر مال کی محبت کو نکال کر دین کی محبت کو ڈالا جاتا ہے، چونکہ مال کی محبت ہمیشہ غالب آ جاتی ہے دین کی محبت پر، مال کی محبت ہمیشہ غالب آ جاتی ہے نیکی کے کاموں میں، تو ہر شے پر جب غالب آ جاتی ہے، اور اب آج کل تو ویسے رشتے بھی قربان ہو جاتے ہیں مال کی محبت کے پیچھے، تو آپ کو ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور دین مصطفیٰ کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس محبت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور اس محبت کو غالب کرنے کے لیے آپ سے پیسے کی، تھوڑے سے پیسے کی قربانی لے کر آپ کو بہت بڑی جو ہے اس کا ریوارڈ دیا جا رہا ہے۔ بے شک، یعنی کہ اگر ہم اپنی نارمل لائف میں اس 1000 روپے سے کچھ خریدنے جائیں یا 6000 کو کہیں پہ انویسٹ کرنے جائیں تو ہمیں وہ نفع کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، جو ہمیں دین کی راہ میں، جس طرح سے آپ دونوں معزز مہمانان گرامی نے ہمیں بتایا کہ ایک یعنی کہ لامحدود نفع ہے، اینڈ لیس نفع ہے، تو اس کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں رانا صاحب کہ ہمارے رفاقت نامے پہ ایک عہد نامہ رفاقت درج ہے جو سورہ انعام کی آیہ مبارکہ ہے، تو اس آیا کی تناظر میں اور اس عہد نامہ رفاقت کے تناظر میں اگر اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ایک پیغام بھی دیں رفقا کے نام بھی، اور جو اب رفیق بننا چاہیں ان کے لیے بھی، کہ یہ کس طرح سے اپنے اندر یہ عہد نامہ رفاقت دنیا و اخروی فوائد سمیٹے ہوئے۔ ہمارے وہ جو رفاقت فارم پر ایک عہد نامہ قرآن پاک کی آیت کی شکل میں لکھا ہوا ہے، تو وہ یہی ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو وہ گویا ایک اقرار کر رہا ہوتا ہے، جس کو باری تعالیٰ نے پہلی بار تو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مگر ان کے ذریعے ہر امتی کے لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ یقیناً وہ رفاقت کے اندر بھی ہم یہی عہد کرتے ہیں، تو یہ 6000 زر رفاقت یا سالانہ 1000 یا ماہانہ 100 روپیہ، تو یہ تو کوئی بھی حیثیت اس کے سامنے نہیں رکھتا ہے، مگر اس رفاقت کے فوائد بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ اس موضوع پر اب مجھے معلوم نہیں ہے کتنی ہمارے پاس وقت میں گنجائش ہے، مگر میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑا سستا سودا ہے جو ہمیں مل رہا ہے، اور میں نے خود، بلکہ میرے سننے والوں میں کئی ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے خود قبلہ حضور کی زبان مبارک سے یہ سنا ہوگا کہ یہ قبر کی پہلی رات آئے گی، سمجھ آ جائے گی کہ منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے۔ سبحان، یہ تو ایک ایسا چیلنج ہے جو مجدد وقت ہی ہر کسی کو دے سکتا ہے۔ یعنی دنیوی فوائد تو ہیں ہی نا، کہ منہاج القرآن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پلیٹ فارم سے آپ کو سب کچھ ہی ملتا ہے جو بھی خیر کا کام ہے۔ وہ قبلہ حضور کئی بار یہ جملہ فرماتے تھے نا کہ کار سے لے کر یار تک سب کچھ ہی ملتا ہے۔ یہ تو ایک ایسا وہ ڈپارٹمنٹل سٹور اور بڑا بڑے وہ جیسے آج بن گئے ہیں اس طرح کا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہی ملے گا، تو کوئی خریدنے آئے، یہاں اچھی صحبتیں، سنگتیں، پھر اعتکاف، اور اس کے اندر قبلہ حضور کے وہ خطابات، پھر یہاں سے علم ملتا ہے، تربیت ملتی ہے، نظم ملتا ہے، ڈسپلن ملتا ہے، پھر کتنی وابستہ لوگ ہیں اگر وہی دیکھیں تو کتنوں کو روزگار بھی ملتا ہے، اور پھر جو اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہم کبھی اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اس مشن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے معلوم نہیں ہے اللہ اس کو کتنے حادثات سے بچا لیتا ہے، کتنی بیماریوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتے تو شاید میں خود کس بدعقیدگی کے سیلاب میں بہہ چکا ہوتا۔ یہ جو ہمارا عقیدہ محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے، یہ مرہون منت ہے اس صدی کے اندر قبلہ حضور کا، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا۔ بے شک بے شک تو بے شک، اس سے ہٹ کر اخروی فوائد جو میں بتا رہا تھا کہ جیسے قبلہ حضور نے فرمایا کہ قبر کی پہلی رات آئے گی، سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے۔ پھر قبلہ حضور نے کتنی بار فرمایا کہ جو سچے دل سے اس مشن کا رفیق بن جائے وہ ڈائریکٹ حضور غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے، اور حضور غوث پاک نے فرما رکھا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا اللہ اس پر ایک کرم ضرور کرے گا کہ اسے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، عطا فرما دے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ بس میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اپنے سننے والوں کو یہ میسج اور پیغام دیتے ہوئے کہ ایک حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے،
جو دریا کے کنارے بیٹھ کر جنت میں گھر بیچا کرتے ہیں کہ آؤ جس میں جنت میں گھر خریدنا ہے میرے ساتھ سودا کر لے. زبیدہ خاتون گئی تھی تو 10 درہم میں دے دیا تھا, اور رات کو خواب میں دیکھنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کیا تھا اور پوچھا کہ ایک گھر کی قیمت, تو فرمایا ایک گھر کی قیمت ہے 10,000 دینار. جب حیرت سے پوچھا کہ اتنی مہنگائی, تو فرمانے لگے کہ بات مہنگائی کی نہیں ہے, بات صرف اتنی ہے کہ کل والے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے اور آج والے گاہک دیکھ کر. بن دیکھے کی قیمت. میں یہ بات سنا کر اپنے سامعین کو میسج اور پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں, ہر دور میں ہر صدی میں کوئی نہ کوئی بہلول ضرور ہوتا ہے. وہ آوازیں بھی لگا رہا ہوتا ہے مگر اس کی بولی سمجھ کسی کسی کو آتی ہے. ایک سستا سودا ہے, بن دیکھے کر لینا چاہیے. اس کے دنیا میں بھی فوائد ہیں اور آخرت میں بھی فوائد ہی فوائد ہیں. یہ رفاقت انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے سنورنے کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں تو یقیناً یہ بنے گی ہی. انشاءاللہ بے شک یہ رفاقت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے فلاح کا باعث ہے. کہ مختصر سے یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ ان کی سنگت میں خود کو اس گروہ میں جو اللہ رب العزت کا ہے, جس میں ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وہ اس آیت کو اس طرح سے کہہ دوں گی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا شعور ہمیں حضور شیخ الاسلام دیتے ہیں. اس لیے اس سنگت اور اس رفاقت میں آ کر اس چیز کا احساس رہتا ہے اور ہم عہد کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں, جو کچھ ہے اللہ کا عطا کردہ ہے, اور جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے تو اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اپنی اچھی سنگت اور ایسی صحبت میں رہیں تحریک منہاج القرآن کی اور حضور شیخ الاسلام کی ایسی صحبت اور سنگت اختیار کریں کہ جس میں آ کر ہم شیطان کے گروہ سے بچ جائیں, شیطان کے حملوں سے بچ جائیں, شرائر سے بچ جائیں, ہم فتنوں سے بچ جائیں. ہمیں ایک ایسا شیلٹر اور ایسی آغوش مل جاتی ہے حضور شیخ الاسلام کی سنگت کی صورت میں جو ہمیں برائیوں سے محفوظ کر کے بچا کر ادھر سے بچا اور اپنے نیکی اور محبت اور اس آغوش میں ہمیں لے لیتے ہیں. تو جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ محترم رانا ادریس صاحب, محترمہ عائشہ شبیر صاحبہ نے کتنی خوبصورتی سے رفاقت, تصور سنگت, تصور صحبت اور بالخصوص منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے, اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں, اس کے اخروی فائدے کیا ہیں, یہ کس طرح سے آپ کو دو پورشن میں سے حق اور باطل میں سے حق سے جڑ جانے کی ترغیب دیتا ہے اور پھر اس پہ آپ کو پایہ استقامت اور استقلال کے ساتھ قائم بھی رکھتی ہے یہ رفاقت. تو آج کی اس نشست کے آخر میں آپ سب کو یہ وسیع دعوت دینا چاہوں گی کہ آئیں تحریک منہاج القرآن کے رفیق بن جائیں, کیونکہ یہ وہ رفاقت ہے جو نہ اس دنیا میں آپ کو تنہا چھوڑے گی اور نہ ہی آخرت میں آپ کو تنہا چھوڑے گی. یہ صحبت ہے اس مجدد وقت کی کہ جن کے چہرے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل کی پیروی کا نور ہے اور جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا چلتی ہے. تو آئیں ان صدیقین کی, ان صلحاء کی صحبت کو اختیار کر لیں اور اس میں ذرا بھی تاخیر نہ کریں. آج کی نشست کا اختتام یہیں پر ہم کریں گے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا نظام تربیت کیا ہے اگلی نشست اس کے اوپر آپ کے ساتھ ہم لے کے آئیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.